کہ یہ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اسی سانس میں کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن کو پارٹی سے نکال دو۔ اگر وہ ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو نکالنے کی زحمت کرنے کی کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں۔ عمران میرا دوست ہے، بالکل ہے۔ 50 سال سے ہم دیوار ہماری سانجھی ہے، اور اس کا یہ پیچھے گھر ہے، رہائش ہے اس کی۔ لیکن پیپلز پارٹی بھی میری فیملی ہے، اور میں اس قسم کے سیاسی انداز گفتگو میں یقین نہیں رکھتا ہوں کہ کسی سے سیاسی اختلاف ہو تو اس کو ایک دم آپ جو برا بھلا کہنا چاہیں وہ کہنا شروع کر دیں، اور رانا ثناء اللہ کی زبان استعمال کرنی شروع کر دیں۔ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی دیرینہ ہے، اور پیپلز پارٹی کو میں خاندان سمجھتا ہوں۔ جب وکلاء کی تحریک میں چلا رہا تھا تو وکلاء یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے بڑے زور شور سے، اور میٹنگز میں اس میں کافی مداخلت ہو جاتی تھی کہ جی آپ یا پیپلز پارٹی چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہمیں اپوز کر رہی ہے گورنمنٹ، یا آپ وکلاء کی قیادت چھوڑ دیں۔ اب میں کہتا تھا میں پیپلز پارٹی کی نہیں چھوڑ سکتا، وکلاء تحریک نہیں چھوڑ سکتا، پر وکلاء کی تحریک کی قیادت آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب میں یہ کہتا تھا وہ کہتے تھے نہیں آپ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، آپ کو قیادت کرنی ہے۔ تو میں اس زمانے میں بھی وکلاء تحریک کے دوران بھی میرے تعلقات اپنی پارٹی والوں اور پارٹی لوگوں کے ساتھ بالکل شائستہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ رہنے چاہیے۔ اب اس میں جو آپ کے لیے بنیادی خبر ہے اس کی طرف میں ہو گیا ہوں، کیونکہ پٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ ابھی پٹی ایک چل رہی تھی کہ اعتزاز احسن بنی گلہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں وہ بس شامل ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، اور عمران اور دونوں بیٹھے۔ اب عمران سرگودے میں ہے، عمران خان سرگودے میں ہے، میں آپ کے سامنے یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں، اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جن کو خبر نہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں کہ میں بنی گلہ میں جا کے اور پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ بلکہ میرا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان نہیں۔ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرویز مشرف کی جانب سے پیغام 2 مئی کو ملا، 2 مئی 2007 کو۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں 15 سال پہلے کا اعتزاز احسن، اور یہ پیغام ملا، میں ایم این اے تھا اس وقت، کہ آپ جو 5 مئی کو آپ نے لاہور ڈرائیو کرنا ہے اور لاہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے، اس بس آپ چیز کی گاڑی کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیں۔
اور شوکت عزیز ادھر استعفیٰ دے دے گا. میں MNA تھا اس وقت اور آپ پرائم منسٹر بنے. میں قطعاً اس کے لیے تیار نہیں، تب نہیں تھا تیار. اور میرے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے. اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹیز جو نیشنل، ورنہ جو ریجنل پارٹیز ہیں MQM ہے، ANP ہے، وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے. پر تمام نیشنل پارٹیز یعنی 3 مسلم لیگ نواز، PTI اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری اہم بات ہے. مذہب میں ہمارے کئی فرقے ہیں، کئی طرح کی شرح ہے، شیعہ کی، سنی کی، دیوبندی کی، بریلوی کی. تو قائد اعظم نے بھی 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ اپلائی کرو گے تو کس کا اسلام پھر اپلائی کرو گے؟ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ایک کلچر ہے. پیپلز پارٹی میں آپس میں ہم اندر ہمارے میٹنگز میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں. اختلاف رائے اور اس کا اظہار کرنا ایک ہمارا حق سمجھا جاتا ہے اور ہماری میٹنگز میں بڑی بے باکی سے گفتگو ہوتی ہے. اور تو یہ خبر جو آپ کے لیے ہے سر، وہ میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ رہا. اور یہ پتہ نہیں کس نے خود ہی بناتے ہیں، خود ہی اس کا اجاگر کر رہے ہیں، خود ہی جیالوں کو ورگلاتے ہیں اور انگیز کرتے ہیں کہ چلو آپ ہمارے ساتھ. فرمائیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے تنازع تو آپ کا بیان ہے وہ ڈس اون کر دیا، بیان کو یا اس پر قائم ہے جو آپ کا بیان صاحب بیان کو ڈس اون کر رہے ہیں یا اس پر قائم؟ کون سا بیان؟ کیا پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کیسز جو ہے وہ نلی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو جواب دینا پڑے گا. چلو میں اس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا، ورنہ تو نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں. میں نے جو بیان دیے نہیں جو بیان دیے ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے. اور میں اس بات پہ قائم ہوں. جی خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کے الزامات لگائے آرمی چیف کا نام لے کر. خواجہ کس طرح ڈیفینڈ کریں؟ کون سے خواجہ صاحب؟ خواجہ خواجہ آصف صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، اس کو سیریسلی نہیں صاحب لے. یہ فرمائیے گا کہ کسی اور کا نام لے کے سوال کریں. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعید صاحب انہوں نے بہت زیادہ اوور ایگریسو کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں
मुझे उनकी अपनी तरफ से ही इसमें लगता ऐड कर है। लें, इसमें ऐड कर लें, एक सेकंड, सब उसमें ऐड कर लें, उसमें यार एक मिनट उसमें ऐड कर लें कि जो उन्होंने बातें की हैं उसका कोई जो नोटिस है पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन का कोई नोटिस भी जारी हुआ, और एक ही वक्त में क्या दो जोनों के सदूर या सेक्रेटरी किसी मेंबर को शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं? आप क्या ऐड कराना चाह रहे थे? साहब उसमें एक तो जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, दूसरा राना फरूख साहब ने आपके खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की। लग ये रहा था शायद वो अपनी कोई ज़ाती दावत नहीं कर रहे हैं, पर्सनल कॉल नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर शामिल हो उन्होंने आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एतजाज़ हसन ने पीपल्स पार्टी का नाम बेच के पैसे कमाए हैं। इस पे क्या जवाब कीजिएगा? उन्होंने कहा राणा साहब ने कि उन्होंने 1977 में केस आपके ऊपर हमला किया था और आप भागे थे, आपके पीओ भागे थे, उनसे जाकर रिपोर्ट की थी और एक में नाम भी लेने जाने उनके बेड पे उन्होंने गलत काम किया। अब ये आरोप नहर में फेंक दिया। हाँ, ये सारा अब ये बातें जो हैं ये उनकी सतह पे ही बेहतर है, मुझे उसके वहाँ ना लाएं, आपको भी नहीं आना चाहिए। चौधरी साहब ये फरमाइए कि कुछ मुकदमात तो चौधरी साहब ये फरमाइए कुछ मुकदमात तो आपको थैली पे लिखे नजर आए आज। नहीं, वो तो मैंने डिफेंड ही नहीं किया। जब मैंने माफ़ी मांगी तो डिफेंड कब किया? वो वकील यकीनन इससे शक पैदा होता था कि कुलसूम बीबी के जो रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन थे, वो कोई रिपोर्ट डेली इशू नहीं था कर रहा, कोई नहीं कर रहा। वरना आप पेशेंट ऐसा हो कि उसके ब्लड प्रेशर अब ये है, वो उसका अब शुगर लेवल ये है, ये रिपोर्ट रोज़ाना देते हैं। तो मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोगों को ये ख्याल था और ये यकीन था कि वो शायद बीमार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं जो दे रहे थे। कोई आपको याद होगा एक रिपोर्ट नहीं, पर जब वो वाक़तन फौत हो गई तो फिर तो हमारे लिए ये मकाम था कि हम उस पर नदामत का इज़हार करते, और मैंने किया। मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। जब वाक़तन वो साबित हुआ कि वो मतलब है मैं इसमें गलत हूँ और मैंने जो बयान किया था वो गलत है, तो आप कहते हैं जमहूरियत नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, तब नवाज शरीफ की सपोर्ट के साथ आपने इलेक्शन भी लड़ा, फिर आप नवाज शरीफ के इतनी शिद्दत से मुखालिफ क्यों हो गए? इसकी रीज़न क्या है? क्या कोई ज़ाती नहीं, मेरी कोई उनके साथ ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई बनने का झगड़ा तो नहीं है, कोई पानी का झगड़ा तो नहीं है। मेरा कोई झगड़ा नवाज शरीफ से या उनके ख़ानदान के किसी शख्स से है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी वकालत की, बिल्कुल की। ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने ताज़ा मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उसकी वकालत करने को कोई तैयार ही नहीं था। और जब कुलसूम बीबी मेरे पास आई और मैंने कहा इतने बड़े बड़े वकील हैं मेरे से, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में वकील हैं और आपने मुझे वकील कर लिया। और मेरे फ़र्ज़ करो सपोजिंग मैंने बहुत मेहनत की, सारी मेहनत मेरी टीम ने की, और फिर हम केस हार गए क्योंकि फैसला तो जजों ने करना। तो मैंने उनको कहा बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, वो आपको कहेंगे कि बेटी तू उसकी तरफ क्यों गई,
وہ تو بے نظیر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے خلاف پارٹی. تو کلثوم بی بی نے کہا پہلے دن سے بڑے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ مطالبہ کے. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں بے نظیر صاحبہ سے پوچھ کے ہی شہید سے پوچھ کے, اسے تو شہید نہیں تھی, پوچھ کے یہ انہوں نے کہا جی بے شک پوچھے. میں نے پھر فون کیا. اس وقت یہ میڈیا 24/7 نہیں ہوتا تھا, ٹی وی. تو بی بی دبئی میں تھی, ان سے میں نے فون کیا. وہ ان کو یقین نہ آیا کہ واقعی کلثوم آپ کے پاس آئے. جی میرے پاس آئی واقعی. میں نے کہا پھر انہوں نے خیر سوچ ایک رات مجھے کہی میں کل بتاؤں گی. دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی سلاخوں کے پیچھے رہے ہو, میں بھی رہی ہوں, اور اگر اس نے سلاخوں کے سے ہاتھ بڑھایا آپ کی طرف تو ہولڈ اٹ اینڈ ڈو دی کیس. اور اس وقت ان کو وکیل نہیں ملتا تھا. اچھا سر یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات تو آپ کو ہتھیلی پہ لکھے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. آج نیب نے آصف علی زرداری صاحب کے جو مقدمات ہیں میگا کرپشن کیسز کا نام ان کو دیا گیا, ان کو وڈرا کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسز آصف علی زرداری پہ تو 11 سال 12 سال اس نے قید کاٹی ہے, اور نیب نے ابھی جو کہا ہے کہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے جو ان کے کیس کو سپورٹ کر سکے. تو بہرحال یہ تو سارا معاملہ عدالت میں جائے گا, اپلیکیشن عدالت میں دی گئی. بٹی صاحب آپ کا سوال. دیکھو یہ تو کوئی بات, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں آپ کو اچھا آپ کو پسند کرتا ہوں پر آپ کی سوچ ہی بالکل ہی غلط ہے, تو اس میں یہ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں. آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں عمران خان میرا دوست ہے, میں اس کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں, اور میرے ساتھ ہمسائیگی اس کی 50-60 سال سے ہے. لیکن میں نہ پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہوں نہ چھوڑ رہا ہوں. پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے, پیپلز پارٹی کا جالا میرا جالا ہے. پیپلز پارٹی کے جالے کے ساتھ میں سردیوں میں کال کوٹھڑیوں پہ بغیر بستر کے فرشوں پہ سویا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے جالے کو میرے خلاف بھڑکایا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ میں ان سے زیادہ جالا ہوں. بس لاسٹ کوشچن. آپ وقتاً جو ہے پی ڈی ایم کے خلاف بیانہ جاتے ہیں, کبھی نواز شریف کے خلاف. آخر آپ کو کون یہ سب لائن دے رہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے یہ نواز شریف میرا بھی ایڈ کر لیں. یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ رجیم چینج کے ٹائم کے اوپر آپ اصولی سیاست کرتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ اصولوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں. رجیم چینج کے اوپر سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے خرید و فروخت کا جو ہے وہ بازار سجا رہا, یہ سارے معاملات ہوتے رہے. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا وہاں پہ رول نہیں تھا؟ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ انہوں نے ایک مطلب الیکشن قانون سے کھیلنے کی کوشش کی. انہوں نے شجاعت صاحب سے ایک بیان دلوا دیا, اس کے بعد یہاں پر بھی ایک آئینی بحران رہا. تو سارے معاملے میں زرداری صاحب کے کردار پر بھی روشنی ڈال دیں کہ ان کا کردار سیاست میں کیسا ہے, کیونکہ آپ اصولی سیاست کریں. میں آپ کو بات ایڈ نہیں کریں, میں آپ کو بتاؤں. عمران خان کی ایک ہم نے نکالی ہوئی ہے, عمران خان کی 2-4 تقریریں نکالی ہوئی ہیں جو اس پہ ہیں, پر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. ایک وہ شروع ہی کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے دوست, یہ ابھی کوئی پچھلے مہینے ڈیڑھ کی بات ہے, میرے دوست اور میرے ہمسائے
एतजाज अहसन ने मुझे कहा है कि आसिफ जरदारी के साथ मसलियत है और मैं तैयार नहीं हूँ, और फिर उसने अपनी हकीकत में हम यहाँ रहते हैं, वो जमान पार्क में शादियाँ होती हैं, कई तकरीबात होती हैं, मुलाकात गाय बगाए भी हो जाती है, कभी इत्तफाकन भी हो जाती है। मैंने उसको ये कहा था एक दिन ट्विटर कि लहजा आसिफ जरदारी का सियासी लहजा है, पर वो बात क्या से क्या बन गई उसको मैंने कहा आसिफ जरदारी के बारे में। एक उसमें चल रही है कि एतजाज अहसन ने मुझे कहा, इमरान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि तुम मजहब को बहुत इस्तेमाल करते हो। तो इमरान ने फिर उसकी खुद तफसील पूरी दी है कि मैं मजहब के लिए ही आया हूँ और मजहब के लिए सर्व करने के लिए और मजहब के लिए मैंने ये किया वो किया, और उसने किया है, उसने इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया है। ये गो उसकी अपनी पार्टी की अपनी की तरफ से बात होने वाली है, मेरी तरफ से नहीं। मैं आपको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में कोई तजाद नहीं समझता हूँ कि मैं अपने हमसाए के साथ शाइस्ता तौर पे पेश आऊँ और आता रहूँ, और उसकी और मेरी सियासत मुख्तलिफ, सियासी सोच मुख्तलिफ। आप लोग जो चाहते हैं इस मुल्क में बनाना कि सब की एक सोच एक सांचे में ढले हुए, जिस तरह फैक्ट्री से खिलौने निकल रहे हो उस तरह के सारे इंसान हो जाए, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। और इसके मैं अभी की है उन्हीं के वो उसी के बारे में की है, और मैं सिर्फ आपके ही सवाल तो लेने को नहीं हूँ तैयार। तो बस